بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. اس وقت یہاں پہ ذہنی طور پہ گیم ہے اور نروز کی گیم ہے. اور عمران خان نے ایک نیا کام کیا. ان کا پلان کیا تھا کہ عمران خان سے تحریک انصاف کی چیئرمین شپ جو ہے وہ لے لی جائے. دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ بھی لے لیا جائے. اب پورے پلان کے تحت جو چیزیں سامنے آئیں اس سے پتہ یہ چلا کہ 20 دن میں الیکشن کرائیں اور یہ الیکشن فوری طور پہ کرائیں ورنہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور یہ الیکشن کے بالکل قریب جب الیکشن کمیشن شیڈیول کا اعلان کرنے والا ہے. اور عمران خان نے کیا کیا, انہوں نے حامد خان کو بلایا, کہا الیکشن کرانا ہے اور الیکشن کی مقررہ مدت سے پہلے کروانا ہے اور اس کا کوئی حل بھی نکالنا ہے. تو عمران خان نے واپسی کا بگل جو ہے وہ بجا دیا ہے. اور آج جو خبر آئی ہے پہلی وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کھینچے گی. عمران خان کی چیئرمین شپ بھی بچائے گی, بلے کا نشان بھی بچائے گی اور الیکشن بھی کروائے گی. خبر یہ ہے پہلے نمبر کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمعے کے دن پارٹی کے اندر الیکشن کروانے جا رہی ہے اور عمران خان جو ہیں وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو جائیں گے. یعنی تحریک انصاف الیکشن والی جو پابندی لگی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کو بھی پورا کرے گی اور عمران خان کو بلا مقابلہ چیئرمین بھی منتخب کرے گی. اور ان کے مطابق جو قانونی ضابطہ ہے وہ مقررہ تاریخ سے پہلے ہی پورا کر دیا جائے گا. اب یہ ایک چال چلتے ہیں, عمران خان جو ہے وہ دوسری چال چل کے کام ذرا اور آگے لے کے چلے جاتے ہیں. عمران خان نے ایک اور کام کیا ہے. چونکہ خبریں آ رہی تھی کہ چوری سرور مسلم لیگ سے اب دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا وہ شامل ہو گئے ہیں, اس کے بعد وہ لندن چلے گئے ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کا کام شروع میں خراب ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کو ہٹانا پڑا تھا ان کے عہدے سے جب گورنر کے عہدے کے اوپر تھے. دوسرا جو شجاعت حسین نے ان کو فون کیا, ان کا کہ آپ کوئی بھی سیاسی فیصلہ جو ہے وہ نہ کریں اور پاکستان آ جائیں, ملاقات کریں, اس کے بعد جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں. عمران خان نے آج کیا کیا ہے؟ عمران خان نے آج یہ کیا ہے کہ انہوں نے قومی اور صوبائی سطح کے اوپر پارٹی میں جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں اس سلسلے میں خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں تاکہ ایک تو پارٹی کے اندر کی خبر, کیونکہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو کوئی بندہ شامل ہو تو obviously وہ قریب ہو جاتا ہے, لگتا ہے کہ یہ بڑا وہ لائل ہے, یہ بڑا تحریک انصاف کے بارے میں. تو عمران خان نے کیا کیا ہے, انہوں نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے سطح کے اوپر جو نئے افراد ہیں ان کے حوالے سے بتایا ہے کہ جب تک عمران خان منظوری نہیں دیں گے تو تب تک کسی شخص کو بھی اس حوالے سے پارٹی کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں پارٹی کے جو مختلف لوگ ہیں, مثال کے طور کے اوپر جو عہدیدار ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, صدور ہیں, ان کو سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے ایک باقاعدہ سرکولر بھی جاری کر دیا ہے. اور اس سرکولر کا مطلب یہ ہے کہ آپ شامل ضرور کریں جو شامل ہونا چاہتا ہے, لیکن عمران خان کی منظوری لیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی اس سلسلے میں جو معاملات ہیں, جو بہت سارے لوگ تھے جو بڑکے مارنے والے تھے ان کے اوپر اعتماد کرتی رہی, لیکن پتہ چلا بڑکے مارنے والے تو کسی اور کے لوگ تھے. تو وہ پاکستان تحریک انصاف اس شاید تجربے سے سیکھی ہے اور عمران خان نے اب جو نیا حکم ہے وہ جاری کر دیا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم کوئی چیز انہوں نے اپنے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ طے کی ہے. یہ الگ بات ہے, اب معاملہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ عمران خان کو لے کے رات کو لاہور کی ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے, ڈاکٹر انوش مسعود جو ہیں وہ رات کو کامران شاہد کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی. اب لگتا یہ ہے کہ ہمیں آئندہ سے ہر مقدمے کا جو تفتیشی افسر ہے وہ آئندہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں بتایا کرے گا کہ تفتیش کہاں پہ پہنچی ہیں, چیزیں کیا ہو رہی ہیں. یہ اندازہ لگائیے, یہ جو افسر ہیں, یہ جو بابو ہیں, آپ ان کی باتیں سنیں, آپ ان کی کتابیں پڑھیں, آپ ان کے لیکچر سنیں, آپ کو یہ رول آف لا کے اوپر باتیں بتائیں گے, یہ پرنسپلز کی باتیں بتائیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ باتیں بتائیں گے, لیکن وہ صرف باتیں ہوتی ہیں. ان کی کل جو وقت اور حیثیت ہوتی ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر اچھی پوسٹنگ ہے, اور یہ ایک اچھی پوسٹنگ کی مار ہوتے ہیں. اچھی پوسٹنگ ان کو دیں اور ان سے بے شک کہیں کہ سرکس والا ڈانس کر کے دکھائیں, سرکس والا ناچ کر کے دکھائیں, یہ کر کے دکھا دیں گے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اشرافیہ کے فرنٹ مین ہیں. یہ مقابلے کا امتحان کر کے سوسائٹی میں سے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, کس لیے؟ ان کاموں کے لیے. آگے چلتے ہیں. اب اگلی خبر ہے جو سائفر والا معاملہ. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر تفصیل کے اندر سارا کچھ سائفر سے متعلق بتا دیا تھا
کہ عمران خان کے وکیل نے کیا کہا ہے, جج نے کیا کہا ہے, جس کے بعد عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کے متعلق فیصلہ محفوظ کیا. اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپن ٹرائل کا تو آج جج صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو چیز بھی ہو جائے ہوگا اوپن ٹرائل, جو بھی آنا چاہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل ٹرائل ہوگا یا جیل ٹرائل نہیں ہوگا. بالآخر اس سلسلے میں بریک تھرو ہوا ہے, اور وہ بریک تھرو کیا ہے کہ اڈیالہ کے حوالے سے جو سائفر کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس سیکیورٹی خدشات, جو ان کو آج خط لکھا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا, تو انہوں نے کہا جی کیس سماعت سننے کے حوالے سے جو بھی خواہش مند ہوگا اس کو روکا نہیں جائے گا. پھر فیملی کے افراد ہیں, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں اجازت ہوگی, اور اگر وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ٹرائل دیکھنے کی اجازت ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل اوپن ہوگا لیکن جیل کے اندر ٹرائل ہوگا, اڈیالہ کے اندر نہیں ہے. اور ڈر یہ ہے کہ نہیں جناب, عمران خان کو اگر باہر نکالا گیا ان کی ایک جھلک آئے گی, اور پروجیکٹ نواز شریف جس کو لانچ کیا جا رہا ہے وہ آلریڈی فارغ ہو چکا ہے, تو وہ مزید فارغ ہو جائے گا. تو عمران خان کو باہر نہیں لانا, عمران خان کو ہر صورت اندر بند کر کے رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, عمران خان کو بند کرنے سے اگر آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. عمران خان تو دور کی بات ہے, عمران خان کا ایک شخص شیر افضل مروت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا یا آپ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے. ایون شیر افضل مروت کے اوپر اب مقدمات کافی زیادہ ہیں, تو ان کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور ان کو 15 روزہ حفاظتی ضمانت دے دی ہے. لگتا یہ ہے کہ اب دھیان جو ہے وہ ان کے پیچھے ہو گیا, اور اس کو لے کے اب چیزیں اس حوالے سے لے کے جا رہی ہیں. عمران خان سے جڑا ہر شخص جو ہے وہ ریڈار کے اوپر ہے, اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا. اور تو اور چھوڑیے, آج جہاں پہ سائفر والا معاملہ ہے, تو عمران خان کا نکاح جو ہے اس چیز کو لے کے بھی آج عدالت کے اندر جو مجسٹریٹ قدرت اللہ ہے ان کے سامنے سماعت ہوئی. اور خاور مانیکا کے کیا ہی کہنے کہ خاور مانیکا نے درخواست دی, پھر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی, پھر گواہوں کو نوٹس ہو گئے, اور اس کے بعد جناب یاری آج پھر سماعت کے اوپر کیس لگ گیا. تو 2 گواہ جو ہیں آج عدالت کے اندر پیش ہوئے, اور 2 گواہوں نے اپنے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کرائے ہیں. اور ان گواہوں کے اندر ایک تو مفتی سعید ہیں نکاح پڑھانے والے, اور دوسرے اون چودھری ہیں. اب سماعت جو ہے اس کو 2 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا, اور تیسرا گواہ محمد لطیف جو خاور مانیکا کا اپنا ملازم ہے وہ گواہ کے طور پہ بیان ریکارڈ کرائے گا. کیا بیان ریکارڈ کرائے گا کہ میرے جو صاحب ہیں ان کی اہلیہ ٹھیک نہیں تھیں, بےہودہ قسم کی باتیں کرے گا, اس کی کیا حیثیت یا کیا چیز ہے. اچھا, آج عدالت کے روبرو ہوا کیا ہے؟ ایک تو آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اس کیس کے اندر جو خاور مانیکا کا وکیل ہے یہ وہی وکیل ہے جو سائفر کیس میں حکومت کا وکیل ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں. اب آج بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے؟ آج ان کے گواہوں نے ان کو مروا دیا. پہلے تو مفتی سعید نے ایک پیپر پکڑا ہوا تھا, چونکہ اس کو کہا گیا تھا آپ نے پیپر کے اوپر پڑھنا ہے اور آپ آزاد ہو جائیں گے. تو لیکن بعد میں قدرت اللہ نے کہا کہ نہیں, آپ کو پتا ہے کہ جناب آپ نے چونکہ وہ حلف لیا ہے تو آپ جو بولیں گے سچ بولیں گے, تو آپ ویسے ہی بتائیں جو باتیں ہیں. تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا آپ کو لاہور کہاں لے جایا گیا, کون سے گھر کے اندر جو ہے وہ نکاح ہوا, تو مفتی سعید کو وہ بھی پتا نہیں تھا. اور یہ معاملہ جو ہے اب تحریک انصاف کے وکلا جب جرا کریں گے تو یہ معاملہ اڑ جائے گا, اس معاملے میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا, پھر اون چودھری کا جی میں عمران خان کی فیملی کے معاملات کو دیکھتا تھا, میں عمران خان کے بہت قریب تھا, اور پہلا نکاح دوران عیدت جان بوجھ کا چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی نے کیا, اور پہلا جو نکاح ہے وہ پیش گوئی کے زیر اثر تھا, اور کہا تھا جی وزیر اعظم بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا, یعنی فضولیات وہ جو ساری ہیں ساری کی ساری انہوں نے بتائی. اس کے بعد جیسے ہی باہر نکلے ہیں تو جناب وہ مفتی سعید سے سوال کر رہے تھے وہ بھی نہیں بول رہے تھے, اون چودھری سے سوال کر رہے تھے وہ بھی نہیں بول رہے تھے. تو آج ایک معاملے کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ مفتی سعید نے کہا جی طلاق ثالثہ نہ لکھے, طلاق ثالث لکھے ورنہ لوگ ہنسیں گے. تو جج قدرت اللہ نے کہا لوگ تو اور بھی بہت سی باتوں پہ ہنس رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی پھر ہنسی آئی, لیکن مفتی سعید اور ان کو نہیں. اس لیے کہتے ہیں عمر کے کسی حصے میں بھی آپ اس قسم کی وہ چیزیں کر لیتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.